بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے مچھلی، جسے محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف کڑوے گلاب سے لیا گیا ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ دنیا میں ہر چیز، وہ چیز جس کو پاک کرنا مقصود ہوتا ہے، اس کے لیے پانی ہونا چاہیے۔ یہ چاہے کھانے کی چیز ہو، کپڑا ہو، انسانی جسم ہو یا دیگر اشیاء، سب کو پانی سے دھو کر پاک کیا جاتا ہے۔ مچھلی جو ہر وقت پانی میں رہتی ہے اور جس کا گوشت اپنی سب قسموں سے لذیذ ترین ہے، مچھلی کو حلال کرنے کے لیے تکبیر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے اس کے پیٹ میں کچھ وقت گزارا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسے یہ شرف بخش دیا کہ وہ بغیر تکبیر کے حلال ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بدولت دوسری شے جسے شرف بخشا گیا وہ کدو ہے، اس لیے کہ جب مچھلی کے پیٹ سے اگلے گئے تو ان کے جسم کے نیچے کدو کے پتوں نے چٹائی کا کام کیا اور پھر اوپر بدن کو بھی ڈھانپا، اس لیے یہ سبزی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھی۔ لیکن جس سوال کی طرف ہم آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پانی جو ہر شے کو صاف بھی کرتا ہے اور پاک بھی کرتا ہے، اس میں رہنے والی مخلوق سے بدبو کیوں آتی ہے؟ تو اس بارے میں حکم ہے کہ ہر وہ چیز جو اپنی ہی نسل کو کھائے گی، اس سے بدبو ضرور آئے گی۔ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے۔ آج دنیا میں ہزاروں فیکٹریاں انواع و اقسام کی خوشبوئیں بنا رہی ہیں تاکہ انسان کے جسم کی بدبو ختم کرے، لیکن کوشش بسیار کے باوجود یہ بدبو نہیں نکالی جا سکی۔ وجہ یہ ہے کہ انسانوں نے انسانوں کو کھانا شروع کر دیا ہے۔ عنوان ہے حضرت مولانا روم رحمہ اللہ علیہ۔ آپ بڑے جید عالم تھے، کسی جگہ بیٹھ کر کتابت کرنے اور پڑھنے میں مشغول تھے کہ حضرت شاہ شمس تبریز جو حال مست تھے، ان کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے حضرت مولانا روم رحمہ اللہ سے پوچھا، کیا پڑھ رہے ہو؟ مولانا نے غالباً ان کا لبادہ اور حالت دیکھ کر کہا، تمہیں کیا معلوم ہے، جا اپنا کام کر۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے کہا، اچھا، اور کتابیں اٹھا کر پاس کنویں میں پھینک دیں۔ اس پر مولانا روم بڑے چیں بچیں ہوئے اور اضطراب میں حضرت کو سخت سست کہا اور گویا ہوئے، یہ تم نے کیا کیا؟ میری زندگی کا نچوڑ، سارا علم، ساری محنت کنویں میں ضائع کر دی، اب میں کیا کروں گا؟ حضرت شاہ شمس نے کہا، بس تیرا سارا علم صرف ان کاغذوں میں محدود ہے، اور دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ خالی ہے، سینے میں کچھ نہیں، اور پھر ساتھ ہی حوصلہ دیتے ہوئے کنویں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور سارے مسودات اور تحریریں اسی طرح صاف اور خشک مولانا کے سامنے رکھ دیں۔
مولانا یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ شاہ شمس نے کہا جا اپنا کام کر، یہ تمہاری سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ مولانا روم فوری طور پر پاؤں میں گر گئے اور آپ کی غلامی اور مریدی اختیار کر لی اور اکتساب و فیض حاصل کیا، اور بعد ازاں اس سارے واقعے کو یوں بیان کیا: مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ عنوان ہے انفاق فی سبیل اللہ اور شکر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاہے بگاہے اللہ سے ہم کلام ہوئے، انہیں کوہ طور جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صاحب جو انتہائی مالدار تھے اور ان کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی کوئی کمی نہ تھی، نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے موسیٰ، میرے پاس مال و دولت اور مویشی وغیرہ کی اس قدر کثرت ہے کہ ان کے انتظام انسلام میں میرا سارا وقت صرف ہو جاتا ہے، اور یہ کہ میں یاد الہی کے لیے بہت کم وقت نکال پاتا ہوں۔ اس لیے آپ ازراہ کرم اللہ تعالیٰ کے سامنے میرا معاملہ پیش کریں اور درخواست کریں کہ وہ میرے مال و دولت اور مویشیوں وغیرہ میں اس قدر کمی کر دے کہ میں اللہ کی یاد کے لیے زیادہ وقت نکال سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کا معاملہ جب اللہ کے سامنے پیش کیا تو خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا: اے موسیٰ، تم اس شخص سے کہہ دو کہ وہ 2 چیزوں میں کمی کر دے، اس کا مقصد خود بخود پورا ہو جائے گا، ایک میرا شکر ادا کرنے میں اور دوسرا انفاق فی سبیل اللہ میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اللہ کی طرف سے ملا ہوا جواب پہنچا دیا۔ جب اس شخص نے یہ جواب سنا تو کہا: اے موسیٰ، اللہ کی قسم یہ کام مجھ سے ہرگز نہ ہو سکے گا۔ یعنی اللہ کی وہ ذات جو مجھ پر انعام و اکرام فرمائے اور میں شکر ادا نہ کروں، اور وہ مجھے مال و دولت سے نوازے اور میں اس کی راہ میں خرچ نہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ میرا معاملہ ایک دفعہ پھر اللہ کے سامنے رکھیں اور عرض کریں کہ مجھے مال و دولت میں کمی کے لیے کوئی دوسرا طریقہ بتائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص کا معاملہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، اگر کوئی بندہ شکر ادا کرنے میں اور انفاق سبیل اللہ میں کمی نہیں کر سکتا تو میں بھی اس کے رزق میں بے تحاشا اضافہ کرنے سے نہیں رک سکتا۔ سبحان اللہ۔ کیوں درجنوں عمرے اور حج کرنے والوں کبھی ہمسائے میں بھی جھانکا ہے کہ ان کے گھر میں روٹی بھی ہے کہ نہیں، لیکن یاد رکھو اللہ کو اس گھر میں ہی پایا جا سکتا ہے۔ عنوان ہے ابو آدم۔ ابو آدم ایک دن سوئے ہوئے یکدم جاگ اٹھے، کیا دیکھا کہ ایک فرشتہ بیٹھا کچھ لکھ رہا ہے۔ آپ نے فرشتے سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو فرشتے نے جواب دیا میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ابو ادم نے پوچھا کیا میرا نام بھی اس میں شامل ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ تمہارا نام تو کہیں بھی نہیں۔ دوسرے دن پھر سوتے میں ابو ادم نے روشنی دیکھی تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ فرشتہ پھر کچھ لکھ رہا ہے۔ ابو ادم نے پوچھا آج تم کیا کر رہے ہو؟ فرشتے نے کہا آج میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن کو اللہ پیار کرتا ہے۔
ابو آدم نے پوچھا کہ میرا نام ہے؟ فرشتے نے کہا آج کہ تمہارا نام پہلے نمبر پر ہے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو اتنا پہنچا ہوا نہیں ہوں۔ جواب آیا تم اللہ کی مخلوق کو بہت زیادہ پیار کرتے ہو، اس لیے تمہیں یہ شرف حاصل ہے۔ انسانوں سے نفرت کرنے والے پاکستانی سوچیں کہ غربت، امارت، نفرت و حقارت، ذات، برادری، زبان، مذہب اور صوبائی تعصب، عقیدوں کا ٹکراؤ، کیا اللہ کی مخلوق سے پیار کی یہی باتیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے پیار کے حقدار ہیں؟ ابھی آپ نے چند ولاگز، مضامین جن میں مچھلی، حضرت مولانا روم، نفاق فی سبیل اللہ اور شکر، اور ابو آدم، یہ مضامین جناب محمد سلیم بٹ کی تصنیف کڑوے گلاب سے لیے گئے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ایسے ہی دلچسپ اور معلوماتی پروگرام اور ولاگز دیکھنے اور سننے کے لیے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ ایسے پروگرام اور ولاگز آپ تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔